ہمیں تو سر سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈالر اس طرح سے بڑھ رہا ہے، حکومت کو بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، یا فیصلہ کر نہیں پا رہی ہے. تو سر جس ڈائریکشن میں یہ چل رہا ہے پاشا صاحب، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں پر کھڑے ہوں گے اگلے ایک ہفتے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ روپے کی قدر میں اتنی تیزی سے گراوٹ ہو رہی ہے جی کہ روزانہ 1.5 روپے تک گر رہا ہے روپیہ، اور آج تو 200 کے نیچے چلے گیا. اور وجہ یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ یہ دوسرا دن ہے آئی ایم ایف سے جو بات چیت جاری ہے. پچھلے دنوں جو غیر یقینی ماحول رہا ہے پاکستان میں کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کو بڑھائے جائیں گے یا نہیں، اس لیے کہ آئی ایم ایف نے اس سے حکومت سے کہا تھا کہ آپ یہ فوراً آپ کو کرنا چاہیے کہ قیمتیں بڑھائیں. حکومت نے نہیں بڑھایا، اور آئی ایم ایف سے جو بات واشنگٹن میں ہوئی وہ پھر آگے چل کر اس میں ایک جسے کہتے ہیں کہ مسائل پیدا ہو گئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے ہفتے یہ 25 تاریخ تک میٹنگ چلے گی دوحہ میں، کیا ہوگا. اگر پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے اور 7واں ریویو جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور $1 ارب کے لگ بھگ آپ کو ملتے ہیں، تو اس سے مارکیٹ میں کانفیڈنس میں یقیناً اضافہ ہوگا. دوسرے جو ہمارے لینڈرز ہیں وہ بھی مطمئن ہوں گے کہ آئی ایم ایف کی چھتری موجود ہے، پاکستان مناسب اقدامات لیتا رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ روپے کی قدر میں کچھ اضافہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. حفیظ پاشا صاحب، یہ سارا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، تو یہ فوری طور پر حکومت کیوں نہیں کر پائی ہے؟ یہ خوف تھا کہ شاید پیٹرولیم مصنوعات بڑھیں تو عوام کا رد عمل، عوامی رد عمل کی وجہ سے یہ سارا عمل کیا گیا، حکومت نے روکا رکھا ساری چیزوں؟ یقیناً یہ وجہ ہے، مگر یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مہینے 100 ارب کا جو سبسڈی ہے وہ آپ لمبے عرصے کے لیے نہیں رکھ جی سکتے ہاں. ہیں، اور قیمت جو کم کی گئی ہے جون کے اینڈ تک کی گئی ہے، جی اس کے بعد تو اضافہ کرنا ہی کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے بات چیت کے بعد اس سے پہلے ہی آغاز ہو جائے اور مختلف سٹیجز میں آپ آہستہ آہستہ بڑھا کے اس میں سے سبسڈی آپ کو یقیناً اگلے سال تو ہٹانا ہی ہٹانا ہے. لہٰذا اب یہ دیکھنا ہے کہ کس رفتار سے ہماری حکومت اب آگے بڑھے گی. ایک جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے امریکن سیکرٹری سے پاکستان کے فارن منسٹر کی، اس کے بعد میں کچھ رجحان یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان حد سے زیادہ مشکلات میں پھنسا رہے، اور امریکہ جو ہے یقیناً آئی ایم ایف کا سب سے بڑا بورڈ کا ممبر ہے اور ان کی بات واشنگٹن میں چلتی ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ تھوڑا نرمی کرے، مگر ہمیں ریفارم تو کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم خود کریں. جی اور اگر آئی ایم ایف کی چھتری موجود ہے تو ویل اینڈ گڈ. صحیح. اچھا پاشا صاحب، ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، اگر یہ سبسڈی 30 جون کے بعد یہ ختم ہوتی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات پہ سب سے بڑی سبسڈی ہوتی ہے، اگر یہ ختم ہوتی ہے تو پھر تو دو چیزیں ہیں. ایک تو مہنگائی اب بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو پھر صورتحال ایک جانب مہنگائی کی ہوگی، ادھر سبسڈی ختم ہوگی، تو بڑا ان بیلنس سی سچویشن ہی ہو جائے گی حکومت کے لیے بھی، لوگوں کے لیے. دیکھیے، بجٹ پیش کرنے کے وقت حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ مناسب اقدامات لیں کہ ہمارے جو ٹیکس کے ریونیوز ہیں ان میں نمایاں طور پر اضافہ ہو، اور اچھے پروگریسو قسم کے پروپوزلز لائیں، تو اس سے فائنینسنگ کیپیسٹی جو ہے کچھ بڑھ سکتی ہے سبسڈیز کی، اور آہستہ آہستہ وہ سبسڈیز کو کم کیا جائے، ایک وقت پہ نہیں مگر کچھ عرصے میں کم کیا جائے، تو یہ اسٹریٹجی چل سکتی ہے. یقیناً جو آپ سبسڈی پوری طور پہ جب ختم کر دیں گے تو افراط زر میں کچھ عرصے کے لیے واضح طور پر اس کی رفتار میں تیزی ضرور آئے گی.
اچھا، دو چیزیں بڑے حکومت جو سابقہ حکومت ہے وہ بات کر رہی ہے. ایک تو گروتھ ریٹ کے حوالے سے کہ گروتھ ریٹ بہت بہتر تھا اور اس سال جو ہے وہ گروتھ ریٹ مزید بہتر ہوگا. ابھی گزشتہ روز آپ نے تو خبر بہرحال وہ دیکھی بھی ہوگی کہ گروتھ ریٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب کم دکھایا جائے، پھر وہ ایک پورا معاملہ ہوا. سر واقعی گروتھ ریٹ بہتر تھا سابقہ حکومت میں جو وہ کلیم کر رہے ہیں؟ پاشا صاحب دیکھیے، سوری فون آ گیا تھا. جی 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 جی. دیکھیے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس سال ہمارے شرح نمو میں تقریباً وہ 6% تک پہنچ جائے. جی. یہ میری گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا چڑھا کے بتایا گیا ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل ادارے، ورلڈ بینک وغیرہ، سب ہم نے بھی ریسرچ جو کی ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 4 سے مشکل سے 4.5% تک ہو سکتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کافی مہینوں سے چل رہی ہے، آج کل تو پیک ہے. اس کے نتیجے میں پروڈکشن پہ برا اثر تو پڑا ہے ضرور. ایک تو یہ ہو جائے. دوسرا، آپ کی ربی کی فصلیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ گندم کی فصل میں تقریباً 30 لاکھ ٹن کی کمی آئی ہے. تو ان حالات میں یہ کہنا کہ شرح نمو 6% تک پہنچ جائے گا، اس میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کچھ عرصے سے اعداد شمار میں کچھ رد و بدل کرنا شروع کر دیا ہے جو نامناسب ہے، اور اس پر یقیناً کوئی انکوائری ہونی چاہیے. دوسرا ٹیکس ریونیو کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ جو ٹیکس ریونیو ہے وہ اس سال بڑا ریکارڈ وہ اکٹھا ہو جائے گا، کیونکہ ماضی کی حکومت یہ کہہ کے گئی کہ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے ٹیکس ریونیو بہتر طور پر اکٹھا ہوگا. تو پاشا صاحب کیا ٹیکس ریونیو بھی ریکارڈ اس سال ہوگا؟ یہ بات تو بالکل مناسب ہے. ہمارا اندازہ یہ کہ سال ختم ہونے تک یہ 25 سے 26% اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ واقعی ایک لحاظ سے ریکارڈ ہے شرح نمو. مگر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکس کے نظام میں بہتری آئی ہے کوئی نمایاں طور پر. وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو امپورٹ کا ٹیکس بیس ہے اس میں 50% اضافہ ہوا ہے. جی. اور جب آپ کے امپورٹ سے آپ نے کسٹمز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس وغیرہ لگا لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جب امپورٹس میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے تو ریونیو میں بھی ہوتا ہے. صحیح. تو سر ابھی جو لگژری آئٹمز کے امپورٹ پر پابندی کی حکومت نے بات کر دی ہے، کہہ دیا گیا ہے، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتری ہوگی خاص طور پر ڈالر کے حوالے سے بھی اور معیشت میں بھی؟ ابھی تک اقدامات جو پرپوز کیے گئے ہیں وہ پراپر طریقے سے ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے. جی ہاں. ہم انتظار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ IMF سے بات چیت ہو رہی ہوگی اس سلسلے اور اس کے بعد میں اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ اس وقت کوٹا اگر لگاتے ہیں تو اس سے مشکلات اس لحاظ سے بھی پیدا ہوں گے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن آبجیکشن ریز کر سکتا ہے. صحیح. آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا سارا امپورٹ ٹیرف کا نظام ہے جو اس وقت 3% سے بڑھ کر 20% تک جا سکتا ہے. 4 سلیبس ہیں. جی. آپ ان 4 سلیبس میں جو ریٹ ہے 5 سے 30% کر دیں اور ان آئٹمس پہ کریں. 3 طرح کے آئٹمس پہ نہ کریں جس میں کھانے پینے کے بیسک اشیاء ہیں، دوسرا آپ کی دوائیاں، اور تیسرا فیول. باقی سارے امپورٹس پر آپ وہی امپورٹ ٹیرف لگائیں جو 7-8 سال پہلے ہمارے ہاں تھا. اس پہ ہم WTO سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس لیے کہ باہر کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، ہمارا خسارہ بڑھ رہا ہے، تو وہ بات شاید وہ مان لیں. مگر اگر آپ کوٹاز کی طرف گئے تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.